تو زرداری جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ عوام کے حقوق کے لیے صرف کی مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے ہمیشہ انٹرفیتھ ہارمنی اور جمہوریت کے لیے جدوجہد کی۔ اچکزئی صاحب کی پوری زندگی جمہوریت و قوموں کے حقوق کی جدوجہد میں گزری ہے۔ ہماری اپنی سیاسی جماعتیں ہیں، اپنے سیاسی سوچ ہے، اپنا منشور ہے، اور ماضی میں ہم آپس میں شدید سیاسی لڑائی بھی لڑے ہیں، مگر ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں، اور جب ملک کو ضرورت پڑے، ملک کی مفاد کے لیے، جمہوریت کے بالادستی کے لیے ہم مل کے لڑے۔ آج بھی ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی جمہوریت خطرے میں ہے، ہمارا وفاق پہ حملے ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے اتنے مسائل ہیں کہ کوئی ایک سیاستدان، ایک سیاسی جماعت ان مسائل کا حل اکیلا نہیں نکال سکتے، اور آج ہم پھر سے متحد ہو چکے ہیں آپ کے جمہوری حقوق کے تحفظ کے لیے، آپ کے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے، اور آپ کے معاشی حقوق کے تحفظ کے لیے۔ 25 جولائی پاکستان کی تاریخ میں ایک بدترین اور سیاہ ترین دن ہے۔ وہ اس لیے کہ اس وقت صرف پارلیمان ہی نہیں بلکہ جمہوریت نشانے پر ہے۔ وہ اس لیے کہ اس وقت صرف سیاستدان ہی نہیں بلکہ سیاست نشانے پر ہے۔ وہ اس لیے کہ اس وقت صرف میڈیا ہی نہیں بلکہ میڈیا کی آزادی نشانے پر ہے۔ وہ اس لیے کہ اس وقت صرف صحافی ہی نہیں بلکہ آزاد صحافت نشانے پر ہے۔ وہ اس لیے کہ اس وقت صرف انسان ہی نہیں بلکہ انسانی حقوق نشانے پر ہے۔ وہ اس لیے کہ اس وقت غربت نہیں بلکہ غریب نشانے پر ہے۔ وہ اس لیے کہ اس وقت صرف زراعت ہی نہیں بلکہ کسان بھی نشانے پر ہے۔ وہ اس لیے کہ اس وقت صرف انڈسٹری ہی نہیں بلکہ مزدور بھی نشانے پر ہے۔ وہ اس لیے کہ اس وقت صرف تاجر ہی نہیں بلکہ تجارت بھی نشانے پر ہے۔ وہ اس لیے کہ اس وقت صرف سیاسی کلچر ہی نہیں بلکہ تمام اصولوں بھی نشانے پر ہے۔ وہ اس لیے کہ اس وقت صرف کاروباری ہی نہیں بلکہ غریب کی جیب بھی نشانے پر ہے۔ وہ اس لیے کہ اس وقت دہشت گرد نہیں بلکہ مظلوم نشانے پر ہے۔ وہ اس لیے کہ اس وقت غریبوں کو گھر دینے کے نام پر غریبوں کے گھر نشانے پر ہے۔ وہ اس لیے کہ اس وقت بے روزگاری کے بجائے روزگار ہی نشانے پر ہے۔ وہ اس لیے کہ اس وقت چند قوانین ہی نہیں بلکہ پورا کا پورا آئین نشانے پر ہے۔ وہ اس لیے کہ اس وقت ایک صوبہ ہی نہیں بلکہ پورا وفاق نشانے پر ہے۔ یہ کون سا الیکشن ہے؟ یہ کون سا الیکشن ہے کہ پہلے پارٹیاں توڑو، ان میں سے جیتنے والے بندے نکالو، ان کو ایک ٹوکری کے نیچے جمع کرو اور اوپر اپنا بھاری بھرکم بوٹ رکھ لو۔ پھر بھی مرضی کے نتیجے نہ آئے ہو تو تمام پارٹیوں کے اعتراضات کے باوجود فوجی جوانوں کو پولنگ سٹیشنز کے اندر تعینات کر دے۔ پھر بھی مرضی کے نتائج نہ مل رہے ہوں تو آر ٹی ایس سسٹم کو بھی بند کر دیا جائے۔ پھر بھی نتائج مرضی کا نہ مل رہے ہو تو پولنگ ایجنٹس کو نتیجے دیے بغیر پولنگ سٹیشن سے نکال دیا جائے۔
پھر بھی نتائج مرضی کا نہ مل رہے ہو تو جو رات کو جیت کے تھے ان کو صبح بھروا دیا جائے. پھر بھی نتائج مرضی کا نہ مل رہے ہو تو پھر 3 دن تک میرے جیسے پارٹی کے سربراہ کا نتیجہ ہی روک لیا جائے. پھر بھی نتائج مرضی کا نہ مل رہا ہو تو پھر سابق چیف جسٹس کے ذریعے دوبارہ گنتی کو رکوا دیا جائے جس میں تم خود بھی اور تمہارے کئی امیدوار ہار رہے تھے. پھر بھی نتائج مرضی کا نہ مل رہے ہو تو فارم 45 غائب کیا جائے اور آخر دیے جائے تو 90% پہ سگنیچرز ہی نہ ہو. پھر بھی نتائج مرضی کے نہ ملے تو کراچی کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا جائے, آپ کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا جائے, کراچی میں سلیکشنز کا پرانا طریقہ کار اپنایا جائے اور لیاری سے لے کے 9-0 تک کا مینڈیٹ چوری کیا جائے. پھر بھی مرضی کا نتائج نہ مل رہے ہو تو آزاد جیتنے والوں کو اٹھا کر ترین کے جہاز میں بھرا کر بنی گالا لے کر جوائننگ کروا دیا جائے. پھر بھی نتائج مرضی کا نہ مل رہے ہو تو پھر جن پارٹیوں کو عمران نے قاتل, ڈاکو اور ملک دشمن کہا ان کو اٹھا کر اس کی جھولی میں ڈال دیا جائے. یہ سلیکشن نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ سلیکٹ نہ کہوں. ارے میں سلیکٹ نہ کہوں تو کیا کہوں؟ جو وزیر اعظم کو اپنے وزیر نکالنے کا اختیار نہ ہو, میں اس کو سلیکٹ نہ کہوں تو کیا کہوں؟ جس وزیر اعظم کو اپنے وزیر رکھنے کا اختیار نہ ہو, میں اس کو سلیکٹ نہ کہوں تو کیا کہوں؟ جس وزیر اعظم کو اپنا بجٹ بنانے کا اختیار نہ ہو, میں اس کو سلیکٹ نہ کہوں تو کیا کہوں؟ جس کو پیسہ کوئی اور مانگ کر دے رہے ہو, اس کو سلیکٹ نہ کہوں تو کیا کہوں؟ جس وزیر اعظم کو عالمی فورم پر بھی پاکستان کی عزت کا پاس نہ ہو, اس کو سلیکٹ نہ کہوں تو کیا کہوں؟ جس وزیر اعظم کی کابینہ الیکٹڈ سے زیادہ سلیکٹڈ لوگوں کی ہو, میں سلیکٹ نہ کہوں تو کیا کہوں؟ جس وزیر اعظم کو جرمنی اور جاپان کے بارڈرز کا نہ پتا ہو, اس کو سلیکٹ نہ کہوں تو کیا کہوں؟ جس کو اپنے وزیر اعظم ہونے کا بیوی سے پتا چلتا ہے, روپیہ کا گرنے سے ٹی وی سے پتا چلتا ہے, اور وزیر خزانہ کون ہوگا IMF سے پتا چلتا ہے, اس کو سلیکٹ نہ کہوں تو کیا کہوں؟ یہ جعلی حکومت بنا دی جائے, ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم بٹھا دیا جائے اور ہمیں کہا جائے کہ اس فراڈ الیکشن کو منصفانہ اور غیر جرابدانہ الیکشن تسلیم کر لو, اس جعلی حکومت کو اصلی حکومت مانو, اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کو الیکٹڈ وزیر اعظم مانو. ہم نہیں مانتے اس فراڈ الیکشن کو, ہم نہیں مانتے اس جعلی حکومت کو, ہم نہیں مانتے اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کو. ساتھیوں, میں نے گزشتہ برس 28 جولائی کو